سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف۔ یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن۔ فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا۔ انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے۔ وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا۔ ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے۔ یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے۔ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کارل مارکس کو کہا ہے کہ وہ نبی نہیں مگر اس کے پاس کتاب ہے، جیسا کہ یہ شعر میں ابلیس کی مجلس شورا میں ہے۔ وہ ابلیس کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک یو ہیو مس انٹرپریٹیڈ؟ نہیں جی بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ ڈاکٹر اقبال کو بابا مانے ہوئے ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ان سے ہو گیا، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے غلط نہیں کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میں نے انہیں کرٹیسائز نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، بالکل صحیح تعریف کی ہے انہوں نے۔ اچھا اب آ جائیں ابلیس کی مجلس شورا میں جو ہے یہ تو ظاہر ہے شاعر نے جب اپنی تھاٹس پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی کرینہ اختیار وہ کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جواب شکوہ، اب شکوہ میں وہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، جواب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب کیا ڈاکٹر اقبال کے اوپر کو وہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جواب دے میری طرف سے؟ نہیں، شاعر خود سوچتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارے سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا، اور یہ ان کا شعر بالکل ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا۔ تو یہ جواب شکوہ کا شعر فٹ ان بیٹھتا ہے مسلم شریف میں۔ اچھا اسی طریقے سے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے نہ نبی علیہ السلام نے کہیں فرمائی ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کوئی چیز نہیں اس طرح رپورٹ ہوئی بھی۔ تو شاعر کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، یہ میرے علم میں ہے کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تعریف کی ہے، بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس کا 3 نمبر شاگرد ہے نا
اس کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے ڈاکٹر اقبال نے. وہ ڈاکٹر اقبال کوئی شیطانوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا تھا, یہ اس کا خود اپنا تخیل ہے نا, کہ اس کا چیلا نمبر 1 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 2 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 3 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 4 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 5 یہ بولتا ہے, پھر اینڈ پہ بڑا ابلیس بھی بولتا ہے. تو یہ کہیں ڈاکٹر اقبال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے؟ نہیں, یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا تخیل ہے جس میں انہوں نے اس دور کے اندر ایک چیز کو پریزنٹ کیا. تو میں نے جو وہ کیسر راجہ بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی, اس میں یہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے کلیئر کیا تھا کہ آپ انہیں مذہبی شخصیت بنا کے پیش نہ کریں خدا کے لیے. وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے, وہ ایک تھنکر ہیں, فلاسفر ہیں, اچھے شاعر ہیں, مذہبی پیشوا نہیں ہے. میں ان کی ذاتی زندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا, ورنہ پھر کئی ایک ایسی باتیں ہوں گی کہ کسی کے دل میں میل آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے پریکٹسنگ مسلمان تھے, یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. الٹا حالت یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف داڑھی اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ اقبال عاشق رسول سی ہوتی داڑھی نہیں سی. اندازہ کرو, یعنی دین کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے یا اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی شخص کا نبی الاسلام کے لیے تعریفی کلمات بول دینا, یہ اس چیز کا متقاضی کہاں سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تعلیمات کے پیچھے چلنا ہے؟ نبی الاسلام کی شان میں تو غیر مسلموں نے بھی بکس لکھی ہیں, شاعری کی ہے. تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, بلکہ آپ اچھی بات ان کی طرف سے ایک کوٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تعریف کی. تو ڈاکٹر اقبال ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تھے, مذہبی پیشوا نہیں تھے. یہ لادہ بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال لکھا جاتا ہے.